جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ جانر احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 2 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے BRMC براک بلڈرز نے، اور اس کے ساتھ اپنے پہلے راؤنڈ کے 5ویں کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آفاق ہزاروی واکنٹ سے ان کا تعلق ہے، 016 ان کا کوڈ ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جب آل محمد دیا واسطہ میں نے جب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، اور کافی گرام میں پڑھنے والے ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا ان کو متاثر کر پائے کہ نہیں۔ جی نیازی بھائی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروی صاحب نے بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے، جیسی آپ کی آواز تھی ویسے آپ نے اس کو بہت خوبی ادا کیا، لیکن کچھ الفاظ ایسے تھے جس کی ادائیگی آپ جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ نے اس طریقے سے نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی۔ لفظ واسطہ اور پھر آپ نے لفظ پڑھا میں نے، جہاں اینڈ ہو رہا تھا وہاں پہ آپ نے ادائیگی صحیح نہیں کی۔ کلاسیکل ایک فن ہے، آپ نے بے شک اس میں پڑھا، میں قدر کرتا ہوں اس فن کی اس کی، لیکن نعت کا بھی ایک اپنا حسن ہوتا ہے، الفاظ کی ایک ادائیگی کا حسن ہوتا ہے۔ اب کلاسیکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ الفاظ کے حسن کو، اس کی ادائیگی کو اپنے رنگ میں ڈھائیں، نہیں، جو اس کا رنگ ہے اس کو اسی رنگ میں پڑھیں۔ تو آپ سے یہاں پہ شروع جب آپ نے سٹارٹ لیا اور آپ ادائیگی کرنے لگے
تو جن الفاظ کو آپ نے جو اپنا رنگ دیا وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے تھا نعت کے اس پہلو سے، جو میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے میرے ججز میری اس بات پہ اتفاق نہ کریں، اس سے اختلاف کریں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا جتنا میں نے جانتا ہوں تو اچھی کوشش تھی بہرحال آپ کی، لیکن یہ جو میں پوائنٹس آپ کو بتائیں الفاظ کی ادائیگی اور یہ اس پہ آپ تھوڑی سی آپ توجہ دیں۔ جی فواد بھائی۔ جی نیازی بھائی کی بات کہ کلاسیکل پڑھنا بہت مشکل بات ہے، آپ نے بہت اچھی کوشش کی اور ماشاءاللہ اچھا سیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس کلام کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ جب آپ نے دوسرا مصرع پڑھا سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے، تو آپ نے بہت ڈوبتے ہوئے پڑھا اس کو، بہت اس کو آواز کو آپ نے اپنے اندر کھینچ لیا شروع میں۔ ایک جب شروع پہ الاپ آپ نے لی اس میں بھی آپ سے سٹارٹ غلط ہو گیا، آپ نے دوبارہ پھر اس کو ٹھیک کیا، تو وہ بھی آپ سے غلطی ہوئی۔ اسی طرح آل محمد آپ نے 2 حصوں میں پڑھا اس کو، لفظ ایک ہے یہ آل محمد۔ دیا، جب آل محمد کا دیا واسطہ، میں نے دیا کے لفظ پہ آپ کی آواز تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، اور واسطہ کا جو لفظ تھا وہ سر سے بالکل آؤٹ ہو رہا تھا، تو سر کے حوالے سے کمی تھی۔ باقی آپ کوشش کریں اس پہ۔ جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اوورال جو امپریشن دے رہے تھے ایک بھاری آواز کا، تو وہ ایفیکٹ میرے خیال سے اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جو ایک درمیان میں وہ لائٹ سی آواز نکالتے تھے آرام سے، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اگر یہ پورا کلام اس طرح کلیئر آواز میں پڑھتے تو میرے خیال سے یہ اور بھی خوبصورت لگتا۔ ان کی آواز، ان کے کچھ الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بہرحال آواز میں بھاری پن بہت زیادہ لے کے آ رہے تھے، تھا نہیں وہ لے کے آ رہے، بیس میں پڑھنے کی کوشش تھی۔ ہاں، تو بہرحال انہوں نے اچھا پڑھا، لیکن اگر یہ نیکسٹ راؤنڈ میں بھی اس طرح پڑھیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ نیکسٹ راؤنڈ میں ان کو کافی اچھے سے تیاری کر کے آنا پڑے گا۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی قدرتی آواز جو ہے، جو آپ کی اپنی ہے نیچرل آواز، بس آ کے کھڑے ہو کے نیچرل آواز میں پڑھیں، نیچرل آواز میں۔ اگر آپ خود سے آواز کو بھارا بنائیں گے اور بہت زیادہ بنائیں گے، جی، اور یا اس کو ڈبانے کی آواز کو کوشش کریں گے، تھوڑا سا آپ ڈپریشن لیں گے اس میں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنی جینوان آواز میں پڑھیں گے، وہ سب سے پیاری آواز وہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حفاق ہزاروی صاحب کو، جن کا کوڈ ہے 016، جن کا تعلق ہے واکینٹ سے۔ آپ ان کو بھی اگر پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور پھر سے ان کو سننے کا موقع حاصل کیجئے۔ یقیناً جو ججز بتا رہے ہیں، ہمارے جتنے پارٹیسپینٹ ہیں، آپ نیکسٹ راؤنڈ میں بھرپور انداز سے جو انہوں نے کہا ہے ان کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کم بیک کریں انشاءاللہ۔ میرے خیال سے تو جواد بھائی مقابلہ فی الحال میرے اندازے کے مطابق بیلنس ہی چل رہا ہے، سیکنڈ راؤنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون۔ جی ہاں، ابھی مقابلہ بہت قریب چل رہا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ اب یہ تو ہم اندازہ کریں گے جب ہم اپنے لاسٹ کنٹیسٹنٹ کو سن لیں گے۔ ہاں بالکل۔ جی لاسٹ میں دعوت دیں گے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کے آخری کنٹیسٹنٹ ہے محمد عباسی، ان کا تعلق مانسیرہ سے ہے اور ان کا کوڈ ہے 017۔ جی بسم اللہ مانسیرہ میں کیسا انداز پایا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ آپ کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے وسعت کون مقام روشنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا، آپ سے سورج بھی لیتا ہے
متائے سورج بھی لیتا ہے متائے روشنی چاند کے بے حس بدن میں چاندنی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ہے دنیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. آپ کی وہی بات کی آخری بندے کو سنیں گے تو پتہ چلے گا ماشاءاللہ. تو مجھے پلڑا کچھ ان کا بھاری لگ رہا ہے, تو یہ تو باہر کے ججز بتائیں گے, لیکن ایک بہت ہی کیفیت انہوں نے بنائی اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ انہوں نے اپنی نیچرل آواز میں اور بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ پڑھا. تو چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسا پایا ان کو. جی فواد بھائی. جی بالکل وہی بات جو میں محمد آفاق سے کر رہا تھا کہ اپنی جینون آواز میں پڑھیں, چاہے وہ آپ کی گرام میں ہو چاہے آپ کی تھوڑی پچ پہ ہو. تو انہوں نے اپنی جینون آواز میں پڑھا ہے ماشاءاللہ, اچھا پڑھا ہے انہوں نے. صرف ایک دو لفظوں کا توڑ تھا کہ کونوں مکان انہوں نے الگ الگ کیا. یہ تلفظ کا تقریباً ہر ایک کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے, لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ ضروری چیز ہے بالکل, اس پہ توجہ کم رہتی ہے پڑھنے والے کی, لیکن ہم لوگ زیادہ تر توجہ جو ہے تو وہ سر پہ لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی, وہ الفاظ ہم سے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. فیصل بھائی ہمیں اپنی نارمل لینگویج میں بولتے ہوئے نا, زبان جیسے ہم بول رہے ہیں اردو یا جو بھی علاقائی زبان, اس میں ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا جو بات آپ نے ہمیں اور ججز نے سکھائی کہ تلفظ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارے ہم صرف اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں, بس بات دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو انہوں نے جگہ بہت اچھی لگائیں. آپ کا صدقہ میں جو آپ نے جگہ لگائی ماشاءاللہ بہت اچھی کنٹرول سے, اور بہت اچھا پڑھا انہوں نے. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع میں مجھے ذرا کنفیوژن ہوئی, یہ جب شروع میں آپ وہ کہہ رہے تھے میں سمجھ یہ آلاب لے رہے ہیں. اچھا, لیکن وہ اچھا ہے کہ روزہ بھی ہے نا. تو انہوں نے اصل جس طرح انہوں نے بات کی کہ جہاں ان کی اپنی نیچرل آواز تھی, بہت ایزی ہو کے آگے کھڑے ہو کے اپنا پیش کیا, جو انہوں نے پریکٹس کی تھی جو تھا. جہاں پہ جگہ لگتی تھی انہوں نے لگائی, جہاں پہ غیر ضروری سر لگانے کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی انہوں نے لگائی. دوسرا ان کے الفاظ کی پختگی اور کنٹیسٹنٹ سے بہت اچھی تھی. الفاظ ان کے پختہ تھے اور اوورآل پرفارمنس میرے حساب سے ان کی بہت زبردست تھی. مطلب آج 3rd ایپیسوڈ ہے تو میں نے آج آپ سے سنا ہے کسی کی حمایت نہیں, ان کی الفاظ کا جو جیسے انہوں نے عموماً میں نے ہر بچے کو سنا جو صدقہ, انہوں نے صدقہ بار بار ان سے بھولا نہیں. تو الفاظ وہی کہہ رہا ہوں آپ کی حمایت ان کو حاصل ہو گئی ہے. بالکل بالکل, انہوں نے بہت خوبصورت پر نو ڈاؤٹ. جی نیازی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب نے بہت اچھا پڑھا. آپ کی سر پہ الفاظ پہ ایک قابو سا تھا, لگ رہا تھا کہ آپ واقعی کافی محنت کر کے آئے ہیں, اور جب بندہ پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی ریاضت کتنی پریکٹس کر کے آیا ہے. جب آپ نے انترا اٹھایا اور انترے پہ آپ لفظ مطلع روشنی پہ آپ جب پہنچے, تو جب متاع روشنی پہ جب وہ آپ نے آواز کو سر میں کھینچا تو وہاں پہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ سر انبیلنس سا ہوا. آپ اس پہ تھوڑا سا خیال کیجئے گا کہ جب آپ انترا اٹھاتے ہیں تو اس کو کس طرح آپ اچھے سے بہتر طریقے سے پیش کر سکیں. اوورآل آپ کی کوشش بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا جناب محمد عباسی صاحب کو, جن کا تعلق ضلع مانسیرہ سے ہے. کافی طویل سفر کر کے یہ آئے, تو مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ یہ شاید تھکے ہوں گے, تو لیکن انہوں نے اپنا 100% پیش کیا یہاں پہ, اور اللہ اور ان کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں
قبول و منظور فرمائے. تو اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ فواد بھائی جو آپ نے ایک اپنے کمپٹیشن میں جو پڑھا تھا تو شاہ خوباں, جی تو اگر آپ وہ سنا دیں تب تک ہمارے تھوڑے سے بچے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ریلیکس ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی اچھا ضرور انشاءاللہ 2 شعر میں جی بسم اللہ. پیش کرتا ہوں. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں اور خدا کی غیرت ڈال رکھے سبحان اللہ ماشاء اللہ. خدا کی غیرت ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں. ماشاءاللہ بارک اللہ فواد بھائی ماشاءاللہ. اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور ایک سماس آپ نے باندھ دیا ہے. اور ایک اسپیشلی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جی اکثر ہم نے یہ کلام مختلف ایک اور طرز ہے عموماً پڑھی جاتی ہے. جی وہ عوامی طرز ہے محفلوں میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ کیا اس کی کمپوزنگ جو ہے یہ دونوں کمپوزیشنز جو یہ کمپٹیشن میں نے پڑھا 2000 میں. اچھا. اور اس کے ساتھ جو دوسری طرز ہے جو عوامی طرز محفلوں میں پڑھی جاتی ہے. دونوں طرزیں میرے استاد محترم جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے, سبحان اللہ, انہوں نے ترتیب دی. اور الحمدللہ یہ طرز سب سے پہلے میں نے پڑھی سن 2000 میں. اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ جو یہ طرز کمپٹیشن کی میں نے پڑھی ہے آج تک کسی نے نہیں پڑھی. بالکل میں نے آپ کے علاوہ سنی بھی نہیں ہے کسی سے. جی الحمدللہ. حالانکہ ہم کافی گھومے ہیں لیکن اس انداز میں میں نے نہیں سنی. بڑی ایک منفرد اور بڑی میٹھی یہ میرے استاد جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنی خوبصورت طرز
कंपोज़ की, और जो महफ़िल में पढ़ी जाती है वो भी बहुत मीठी तर्ज, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमने अपने एक ऑडियो एल्बम में रिलीज़ की थी, उसका नाम भी शाह खूबा था। सुभान अल्लाह। तो उसके बाद से ये तर्ज जो है फिर मकबूल आम व ख़ास हो गई। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं, हम आपसे और भी कुछ सीखेंगे और सुनते भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपना सेकंड राउंड। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आप सब रेडी हो जाएं। आपको मिलेगा जजेस की जानिब से एक टास्क, जिसका अस्थाई जजेस पढ़ेंगे और उनके बाद आप लोगों ने अंतरा पढ़ना है, स्केल को पिक करना है और स्केल के साथ साथ अंतरे को निभाना है। खूबसूरत, जो जितने ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में निभाएगा जजेस की जानिब से, उनको उतने ही ज़्यादा नंबर्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन आ रहे हैं? सबसे पहले आ रहे हैं मोहम्मद फ़हद, हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है और इनका कोड है 012 और इनको टास्क देने के लिए हम दरख्वास्त करेंगे फैसल भाई से। सुभान अल्लाह। जजेस की इजाज़त से फ़हद के लिए टास्क है बहुत ही खूबसूरत कलाम। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, तेरी महफिल चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ सुभान अल्लाह। नशिया आज मैं क्या बात है, का हम पाया हूँ, मैं के बेवकतो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में, ऐसा लगता है कि कम बैक इन्होंने किया है अपनी फुल एनर्जी के साथ। अब ये जजेस बताएंगे कि क्या इन्होंने उसी तरह कम बैक किया या नहीं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टास्क था, जो इस सेगमेंट की असल रूह है, सुर को पिक करना, वो बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने सुर को पिक किया। बस इनकी वही गलती, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये इनको आगे जाके बहुत नुकसान पहुँचा सकती है कि ये इनका टेम्पो बहुत तेज़ हो जाता है। इस कलाम में भी इन्होंने थोड़ी जल्दी की। पढ़ा इन्होंने ठीक है, सुर में ये हैं, इतनी नन्ही सी जान में इतनी बड़ी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, लेकिन ये टेम्पो बड़ा निखार के पढ़ते हैं, लेकिन ये टेम्पो का इशू इनके साथ फिर है। तो मेरे ख्याल से इस पर काम करना चाहिए इनको। जी फवाद भाई। जी मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। नहीं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इख्तिलाफ बेहतर है। इन्होंने जब शुरू किया, स्केल बाद में ठीक किया, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे इनको शुरू करना चाहिए था आज के लफ्ज़ को, वो शुरू नहीं किया। जैसे कल के कंपटीशन में एक बच्चे ने गलती की थी। आज डायरेक्ट आपको यहाँ से शुरू करना था। आज हूँ मैं तेरा, ठीक है। तो आपने आज को शुरू ऐसे किया कि आपने अपनी पहली जगह बनाई। अच्छा, स्केल आपको डायरेक्ट शुरू करना था ऊपर से, जो आपका टच करना चाहिए था। फिर दहलीज का जो सुर था, दहलीज नशी, इसमें भी कमी थी।
پھر انہوں نے ایک جگہ دوبارہ آج کے لفظ میں تھوڑی سی چینجنگ کی, سر تھوڑا سا انہوں نے کوشش کی یا وہ جیسے بھی تھا, لیکن اس میں پورا نہیں اتر سکے آپ. جب آپ نے دوبارہ پڑھا نا آج ہوں, تو اس میں آپ نے سر کو اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی لیکن پوری طرح سے نہیں بنا سکے. تو یہ 3 غلطیاں میری نظر میں آپ نے کی. اسکیل میں تھوڑی سی شروع پہ غلطی ہوئی جو ان کو فوراً ٹچ کرنا چاہیے تھا. ویسے دیکھیں اب یہ کتنی ٹیکنیکل باتیں آپ کر رہے ہیں, مطلب میں تو سمجھ رہا تھا ماشاءاللہ انہوں نے اپنا 100% دے دیے ہیں اور ماشاءاللہ کم بیک کیے انہوں نے, لیکن ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ظاہر بات ہے ججز یہاں پہ تشریف فرمائے. اور نیازی بھائی تو بڑی خاموشی سے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں سب کا, پھر بڑی ٹیکنیکل سی بات نکالتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ یہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جس پہ ہمارا بھی دھیان نہیں ہوتا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ بچہ جیسے اب دیکھیں بھی تھے انہوں نے جو باتیں کی اور بچے کے رنگ میں تھوڑا سا فرق آ گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا, آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. جو جگہ آپ بنتی تھی آپ نے اسے بنانے کی کوشش کی ہے, جو آپ کے ذہن میں تھا, جو آپ کے مائنڈ میں تھا, جو آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح اس کو میں پیش کروں گا. بہرحال غلطی ہوتی ہے جو ججز نے آپ کی غلطی کی. میں یہ اتنا کہوں گا کہ آپ بس صرف اتنی کوشش کریں کہ آپ تھوڑا جلدی نہ کریں. اگر آپ کو, مجھے پتہ ہے آپ بڑی دور سے سفر کر کے ہیں, لیکن خیر آج کل موٹر وے ہے, گاڑیاں جلدی پہنچتی ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے ادائیگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں, تھوڑا سا الفاظ پہ رکیں جہاں رکنا چاہیے, اور حال اچھا پڑھیں آپ. جی ناظرین, یہ تھے محمد فہد, ہری پور سے ان کا تعلق تھا اور ان کا کوڈ آئی ٹی ہے 012. آپ نے ان کو سنا, زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے ان کو اگلے مرحلے میں سننے کے لیے. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائنز کھلی ہیں اور ہمارا واٹس اپ نمبر آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب اور محمد ارشد کو ہم دعوت دیتے ہیں. پشاور سے ان کا تعلق ہے اور ان کا آئی ڈی کوڈ ہے 013. جی محمد ارشد, اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں فواد بھائی. جی فواد بھائی. جی. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے روشنی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, یہ سر اٹھائے جو میں جانب خلد. میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا ماشاءاللہ. عمر ارشد صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا. چلتے ہیں ججز کی جانب, لیکن یہاں پہ وہ ایک مختصر سے بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.